دل کے آنگن میں ابھرتا ہے تیرا عکس جمیل، چاندنی رات میں ہو رات کی رانی جیسے۔ گھر کے آباد آنگن کو چھوڑ کر آج ہم آئے ہیں زن مال کے آنگن کو آباد کرنے، جس کی دلکش جمالیات کا چرچا پورے سرگودا میں اپنی دھوم مچائے ہوئے ہے۔ مال میں داخل ہوتے ہی کپڑوں سے بھری دکانوں اور سینمے نے خندہ پیشانی سے خوش آمدید کیا۔ بائیں جانب قدم بقدم اوپر جاتی سیڑھیوں سے پہلی منزل پہنچے، جہاں برق رفتاری سے چلنے والی لفٹ جس کے دامن میں سموتے ہی آخری منزل منتخب کرنے سے لفٹ نے پرواز بھری۔ آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرتے آنگن کو نظروں کے سامنے پایا، ریسٹوراں میں داخل ہوئے، ریسیپشن سے گزرتے آسمان کی چھت کے نیچے جہاں ٹیبل اور کرسیاں سجی ہوئی تھیں۔ یہ آنگن حسین مناظر کی وجہ سے لوگوں کی تصویروں کا سبب بن رہا تھا۔ دور کے چاند کو ڈھونڈو نہ کسی آنچل میں، یہ اجالا نہیں آنگن میں سمانے والا۔ فیملی ہال میں منتقل ہوئے، جو ہر طرح کی آرائش و زیبائش کی مدد سے دل کو بھا لینے والے نظاروں کی وجہ سے جاذب نظر بنا ہوا تھا۔ چکر لگاتے پنکھوں کے سہارے ٹھنڈی ہوائیں بکھیرتے ایئر کنڈیشنز لگے ہوئے تھے۔ عین وسط میں ہر خبر سے باخبر رکھنے کے لیے LCD اور پورے ہال میں روشنائی بکھیرتے جھومتے ہوئے جھومروں نے مزید رونق میں چار چاند لگائے ہوئے تھے۔ آرام دہ صوفے جو نرم و نازک کشنوں سے سجے ہوئے تھے، صوفوں پر تشریف رکھتے ہی گلدستے اور اعلیٰ معیار کے برتنوں سے بھرے میز پر مینیو پیش کیا گیا۔ ویٹر کی آمد ہوئی، جو سفید لباس میں ملبوس ٹیب کو ہاتھوں میں سجائے ہوئے آرڈر بک کیا۔ آرڈر میں حیدرآبادی بریانی، چکن ٹیراگون سٹیک، جے پوری چکن ہانڈی، بنجارا کباب، شیشٹو بوٹی، نانوں میں روغنی نان، تندوری نان، گارلک نان، کلونجی نان اور گندم سے بنی روٹی تھی۔ ان سب کو پیٹ تک بہا کر لے جانے کے لیے ٹھنڈے ٹن پیک کو ہم سفر بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ پھر تمہیں روز سنواریں، تمہیں بڑھتا دیکھیں، کیوں نہ آنگن میں چنبیلی سا لگا لیں تم کو۔ آنگن کی جمالیات سے محظوظ ہونے کے لیے ہال سے صحن میں قدم جمائے، جو لیمپوں اور گلوبوں کی مدد سے رات کی رانی کو آنے سے روک رہے تھے۔ کچن میں گئے، جہاں ٹیراگون سٹیک کی پیدائش ہو رہی تھی۔ چکن کو شیف نے فرائی پین کا حصہ بنایا، پھر مرچ مسالوں کا طوفان آنا شروع ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرائی پین میں سبزیوں کی بارش برسنے لگی۔ ٹیراگون سٹیک کو فرائی پین کا حصہ بنانے کے بعد ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا، پھر دودھ پلانا شروع کیا۔ ساتھ ہمسائے میں فرائی پین میں حیدرآبادی بریانی کا چکن فرائی کیا جا رہا تھا، جس میں ٹماٹروں سے بنی کیچپ سے چکن کی سرخی بڑھائی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی شعرائے ریشم کی طرح پھیلے بنجارا کباب، جو ترکیوں کی مرغوب غذا ہے، مسالے سے بھری ٹرے سے مسالہ کاریگر سیخوں پر لگانے کے بعد سلاد کے بنے کچومر کا پلستر کیا، جس سے کباب سلاد کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔
جے پوری چکن ہانڈی کو بنتے کیسے بھول سکتے ہیں جناب. چکن کو فرائی پین کی رونق بنایا، پھر ذائقے دار بنانے کے لیے مسالے برسانا شروع کیے. مسالے چکن میں دفن کرنے کے لیے گھمانے کے عمل سے گزارا گیا. بریانی کے چاولوں کو چکن میں ڈالا گیا، جس سے حیدرآبادی بریانی تیاری کے مراحل سے گزرنے لگی. پاس ہی سلاد کو خوبصورتی سے بنایا جا رہا تھا. ایک طرف لگے تندور جس میں روٹیاں اور ہر طرح کے نانوں کی تیاری میں کاریگر مشغول تھے. آرڈر آ گیا جو بارات کی طرح میز پر سج گیا. پہلے چکن سٹیک کا ذائقہ چکھا، زبردست. پھر قانون کی لمبے ہاتھوں کی طرح پاس پڑا رہ گیا بنجارا کباب، جسے چمٹے سے اٹھا کر پلیٹ میں سجایا، جو ترکیوں کی مرغوب غذا ہے. او بھائیو، کیا ذائقہ ہے! پاس پڑی حیدرآبادی بریانی، جس کی بھاپ دور تک جا رہی تھی. بریانی کو پلیٹ کا حصہ بنایا. پہلے بریانی کے ذائقے سے محظوظ ہوا. سرگودا میں بیٹھے حیدرآباد کی بریانی، ترکی کے مشہور و معروف بنجارا کباب. تو جناب آپ ہی بتائیے کیسے نہ مزہ آئے. چکن شاشتو بوٹی کو شملہ مرچ اور پیاز کے ساتھ ملا کر چکھا، زبردست. آخر میں تندوری نان کے ساتھ جے پوری چکن ہانڈی، واہ جی واہ، مزہ دوبالا ہو گیا. آخر میں مینیجر کا انٹرویو لیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام غلام شبیر بھٹی. غلام شبیر بھٹی صاحب. تو یہ بتائیں کب سے یہ کام آپ نے سٹارٹ کیا؟ یہ تقریباً اس کو ہو گیا کوئی مطلب 1.5 سال ہو گئے. 1.5 سال ہو گئے ہیں. تو ریسٹورینٹ کا نیم جو ہے آنگن، یہ کس نے سلیکٹ کیا تھا؟ یہ ہمارے باس ہیں ساغر صاحب اچھا اور نجم صاحب، یہ دونوں باسوں کی مشاورت سے جو ہے نا یہ ہم نے سلیکٹ کیا. اس کا لفظی معنی تو میرے خیال سے صحن ہوتا ہے. ہاں میرے خیال میں یہی ہے لفظی معنی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ روف ٹاپ جو ہے آپ نے یہ زن مال کے اوپر یہی جگہ سلیکٹ کی ہے، اس کے پیچھے کس کا آئیڈیا تھا؟ یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے باس کا ہی آئیڈیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پورے اس شہر میں، کیونکہ سٹی کے اندر کوئی روف ٹاپ ہمارے پاس نہیں تھا. ایک پہلے تھا بہت پرانا وہ، کیونکہ وہ تو ابھی وہ بند ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈیرا تھا اس کا، بنیرا کے نام سے. ٹھیک بنیرا. صحیح. تو وہ اس کا نا کوئی وہ ابھی ہے نہیں تھا. تو ہم نے سوچا کہ ابھی لوگوں کو نا تھوڑا سا روف ٹاپ کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی جگہ چاہیے تاکہ لوگ اپنا سکون سے انجوائے کریں اور بیٹھیں. صحیح ہو گیا. اس طرح. تو آپ کے پاس سٹاف ممبرز اور شیفز کتنے ہیں؟ ہمارے پاس مین ایک ہیڈ شیف ہے، اور اس کے پھر نیچے پھر سیکنڈ جو ہوتے ہیں نا وہ ہر کوزین کے، مثلا باربیکیو کوزین ہو گیا، چائنیز کوزین ہو گیا، وہاں پہ پھر ایک ایک الگ. آپ ورائٹی میں باربیکیو کانٹیننٹل دے رہے ہیں، ٹرکش دے رہے ہیں، چائنیز؟ جی جی ہمارے پاس ورائٹی میں پاکستانی ہے، باربیکیو ہے، ترکش ہے، اس میں انڈین فوڈ بھی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہو گیا. چائنیز فوڈ ہے ہمارے پاس. تندور میں ہمارے پاس کافی ورائٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ دے رہے ہیں. ماشاءاللہ زبردست. تو آپ کا یہ ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں. اچھا. اور دوسرا ٹائمنگ بھی بتا دیں ویورز کے لیے. ٹائمنگ ہماری یہ تقریباً کوئی 4 بجے ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے. دن 4 بجے، مطلب شام کے ٹائم.
ठीक हो तो गया। रात ये हमारा है 1 बजे तक। मोस्टली आपका इसमें डिनर ही आता है, लंच का तो लेट लंच का तो वो वैसे लंच का तो अभी कोई नहीं है हमारा, ठीक हो गया। हमारा बेसिक डिनर ही है। डिनर वैसे तो अगर 4 बजे कोई आना चाहे तो 4 बजे हमारी सर्विंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक हो गया, लेकिन अगर कोई आना चाहे तो फिर उसको हम लोग सर्विंग दे देते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। और लोकेशन जरा समझा दीजिएगा। लोकेशन हमारी ये हमारा क्वीन रोड है, ये तो क्वीन रोड पे एक्जिन मॉल प्लाजा है, ठीक हो इसके गया, टॉप जिन पे मॉल, है जिन मॉल प्लाजा, इसकी टॉप इसके पे है, टॉप पे है ये। 4th फ्लोर है ये आपका, ये 4th फ्लोर है और ठीक हो इसके गया। टॉप पे हमारा ये आंगन रेस्टोरेंट है, आंगन रेस्टोरेंट के नाम एक्जिन मॉल के टॉप पे। से। ठीक हो गया जी, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। जनाब, आंगन घर का हो या जिन मॉल का, हमेशा जायकों की महक ज़रूर बखेरता है। वो जब आएगा तो फिर उसकी रफाकत के लिए मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा।